بچے ہیں، یہ وہ سبھی حسین ہیں جس کے صدقے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، یہ وہ سبھی حسین ہیں ارے جس کے صدقے بیماروں کو شفا ملتی ہے، وہ نبی کا نواسا جو کبھی نبی کے سینے پہ بیٹھ کے کھیلتا رہا، ارے کبھی نبی کی پشت میں سوار ہو جائے، اللہ کا حکم جبریل لے کے آتا ہے، اے محبوب سجدہ دعا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا، نانے کے دین کا حق ادا کیا ہے۔ آج لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ اجے بھی کچھ نئے حسین کیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں عقل دیا اندیا تینوں پتا نہیں حسین کیے، پھر بھی کچھ نئے حسین کیے، نانا نبی بابا علی اجے بھی کچھ نئے حسین کیے، اجے بھی کچھ نئے حسین کیے، تیرا بادشاہ اللہ، اب میں ہستی کا نام لینے لگا ہوں، اب بھی تیرے ہاتھ نہ اٹھے تجھے تیری قسمت کہ حسین دی ماں نبی دی تھی اجے بھی کچھ نہیں حسین کی ہے، حسین کی ہے، حسین کی حسین کی ہے، حسین گودے نبی چل پلیا، حسین گودے نبی چل پلیا، تیسرا امام چلیا، پنجہ کھول کے بجانا ہے، پنجہ کھول کے یہ حسین گودے نبی سے پڑیا، تیسرا امام چلیا، حسین پنج تنگا پنجوا جی اجے بھی کچھ نہیں، حسین کی ہے، حسین کی ہے، صبر بھی جس نے احتناز کرتا، بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں کہ ہے صبر بھی جس نے احتناز کرتا، ہے صبر بھی جس نے احتناز کرتا، ہے صبر بھی جس نے احتناز کرتا، ہے تو شکرہ صابر حسین مرگا، ہے تو شکرہ صابر حسین مرگا، وہ تو شکرہ، وہ تو شکرہ، نام علی اصغر ہاتھوں میں شہید ہو گیا، علی اکبر کی لاشیں سے گھوڑے چلائے گئے، تو شکرہ صابر حسین مرگا، تو شکرہ صابر حسین مرگا، ارے کبھی غازی عباس کے بازو امام حسین کے سامنے ارے کاٹ دیے گئے، ہے تو شکرہ صابر حسین مرگا، سب کچھ لٹا کے اب بھی نہ بولو تجھے تمہاری مرضی کہ سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے، نہ کیتا سیے، اجے بھی کچھ نہیں، ہاتھ اٹھا کے اجے بھی کچھ نہیں، حسین کی اجے بھی کچھ نہیں، حسین کی حسین کی، آؤ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ مولا حیا کا وقت ہے، وفا کا وقت ہے، تیرے محبوب کی سنا کا وقت ہے، ان دکھی دنوں کی دعائیں سن لے مولا، ان مستحانوں کو چین دے دے، عصب و نسل کا
بولے ٹائم بہت تھوڑا ہے میں آخری ربائی کے ساتھ شہزاد الحسن صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہومے سے اخرالی ہاتھ رکھ تلی بولے ہومے سے اخرالی ہاتھ رکھ تلی بولے جدا جب شاہ تو ہوئے قدم کوئی کلی بولے جسم دے نال صرف ہوئے کہ ہر کوئی بول رہا صرف بنا کر دے اگر بولے حسین ابن علی بولے علی بولے اللہ علی ہو نعرہ حسین ہے تم ہاتھ اٹھا کے نعرہ حسین ہے نعرہ حسین ہے سردار ندا دست جدید اصدقاء کے بنا لا الہ اسد حسین اللہ کا حوالہ سے عزیز محترم ٹائم بہت ہو چکا میں بات چاہتا ہوں یہ ایسا ذکر ہے کہ ساری رات بھی کرتے جائیں تو بھوک نہیں ملتی ہاں آؤ میں دعوت دے رہا ہوں ملک پاکستان کا عظیم نام اہل سکن کا وہ عظیم شہزادہ عباد یافتہ اور بلکہ یوں کہہ لیں اعزاز یافتہ اب آپ کہیں گے عرفان خیال کی اعزاز یافتہ کیا ہوتا ہے آؤ بتاتا ہوں اس شہزادے کو ایسا اعزاز ملا ہے کہ نبی کی نعت پڑھ پڑھ کے اللہ رب العزت نے حضور کی نعتوں کا صدقہ آپ کو عمرے کا ٹکٹ عطا کیا سرکار نے خود بلایا ہے اور ماشاءاللہ میں دعوت دے رہا ہوں عباد یافتہ اعزاز یافتہ ملک پاکستان کے کونے کونے میں اپنی محنت کر کے کسی سے منتیں ترلے کر کے نہیں بلکہ اپنی محنت سے حضور کے کرم سے حضور کی یاد کے صدقے سے ارے سجدہ کائنات کی رضا کے صدقے سے حضور کی ان پاک نواسوں کے صدقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو وعدہ ہے میں دعوت دے رہا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں میری مراد راجہ جنگ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے مہمان سناخان شہزاد الحسن نقشبندی صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش فرمائیں اس یقین سے استقبال کیجئے کہ آپ خوش ہو جائیں نعرہ تکبیر ایسے تو نہیں خوش ہوں گے نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جناب محترم شہزاد الحسن نقشبندی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم دوستوں بزرگوں ساتھیوں سب لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مشکور ہوں میں میزبان محفل کا بالخصوص پیر سید انور شاہ انور گیلانی ان کے منظور نظر الحاج ڈاکٹر یوسف صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقاء ہیں کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ پاک ان کا یہ بزم کو سجانا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی یہاں پہ آئے بیٹھے اللہ پاک ہر ایک کی دلی مراد پوری فرمائی تھی مہینے کے صدقے ربیع النور مہینے کے صدقے جو بھی آس لے کے آئے اللہ پاک سب کی آس اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور خوشبختی ہے میری آج کہ حضور کی آج کے شہزادے علی کا پتر ہم میں موجود ہے آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں تو خوشبختی کی بات آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہم کے تادیر کا مدیم فرمائے حضور کی بارگاہ میں محبت سے اس انداز سے درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں اور حضور ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ہم پہ راضی بھی ہو رہے ہیں مل کے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ تحقیق. مواد بند پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صرف ایک موقع دے رہے ہیں جو بندہ رہ گیا ہے مل کے محمد پڑھ لگے. صلی اللہ کہ چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آجا. چاند کو ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. اور یہ وہ کہانا ہے جہاں سے ٹوٹی ہوئی تقدیر بنتی کہ بات بگڑی اسی در پہ بڑی دیکھی ہے کہ جھولی منگتوں کی کسی در سے بری دیکھی ہے. جھولی منگتوں کی کسی در سے بری دیکھی ہے. اور میری نظروں کوئی جچتا ہی نہیں. وہ جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. جو بندہ خوش ہوئے کبھی سبحان اللہ کچھ کہہ چھوڑ رہا سبحان اللہ. جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے کہ زندہ جگ پروان بارگاہ سے بولو منظور فرمائے. او بابائے زہرا حسین دادا بابائے زہرا حسین دادا بابا او زہرا دا نظر ہو جائے کفیت کی ہوتی ہے. ہتھا چاہت پہچان دستے بیت بندہ ہو جائے تو پھر انہیں دل دی کفیت کی ہوتی ہے. آپ جنہا رشید پیش کر رہے ہیں کہ اے مست الست نہیں ذات میری اے خمار سارا کسے اکھدار
سڑیا ہاڑ سا میں کی پرسنا سی سارا اثر سوڑ دے پکھ دائے سڑیا ہاڑ سا میں کی پرسنا سی سارا اثر سوڑ دے پکھ دائے تو جو میں نہیں ککھدا او ککھے نہیں کول میرے او میں نہیں ککھدا او ککھ نہیں کول میرے او مینوں پتہ شہنشاہ بغداد دا پیر سجنے او پردے میرے مسکین دے رکھ دائے او پردے میرے مسکین دے رکھ دائے شہنشاہ بغداد دا پیر سجنے او پردے میرے مسکین دے رکھ دائے دوستو بڑے لوگوں نے اتوں بھی دستا ہی مرشد دی بارگاہ وچ بیٹھنا کیویں مرشد دی بارگاہ وچ بیٹھنا کیویں خوشبختی تہاڈی تے ساڈی حضور جلال دا شہادت تشریف فرما ہے تسی زیارت کردے پئے ہو تے بڑے لوگوں نے حضور بابا جی کول شامل کسی نے پوچھا بابا جی کچھ ایسا عمل دسو جتھوں او رب لبدا ہے جتھوں او رب لبدا ہے بابا جی نے کیتا انہاں دی نظر کیتا اپنی شعر پیش کرنے کچھ ٹائم شارٹ ہے صرف چند اشعار او رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے او یارو ملا پنڈت سارے او رب دا کھوج خورا نہ لبیا ایویں سجدے کر کر ہارے جو تے رب دا تیرے او اندر وسدا او رب دا تیرے اندر وسدا او یارو وچ قرآن اشارے او بھلے شاہ رب او سنو ملدا او جڑا پیر تو تن بنوارے من کے کرے سبحان اللہ او بھلے شاہ رب او سنو ملدا او جڑا پیر تو تن بنوارے تے میاں صاحب دی کل مٹھی کی لکھتے نے کہ میں دیوان او میرا مرشد اچا صدقے جا نائچیا تو میں وہ جنا دیوے آگار نبائی خس خس جنہ قدر نہ میرا ہو ساری گل میرے پیر دیے مرشد اللہ بولے او میں تے تجھے ساری گل میرے پیر دیے میں تے تجھے
رکھے محبوبہ والا چل دوارا بلیے میں کچھ بھی نہیں سارا میرے دیے بسم اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اب آپ نے کہا بہت ہی پیارا کلام اردو کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہو سکے تو مل کے محبت سے پڑھ لیجئے گا۔ کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، کہ آپ آئے میرے گھر میں تو اجالا ہوگا۔ دعا کرنا کہ اللہ پاک کو مہینے دا صدقہ سب کی دلی مراداں پوریاں کرے تے ہو سکے تے جنی خوشی لے کے آئے ہو مل کے محبت نال پڑھ لو۔ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہوگا چراغا یا رسول اللہ۔ آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے۔ کہ عشق سرکار ایک شمشیر جلا لو دل میں، عشق سرکار ایک شمشیر جلا لو دل میں، کہ بعد مرنے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ دلوں میں دعا رات قبر دی کالی، کہ میں سنیا اتھے اونے آنا، جتے موٹے کملی نالی آپ آئے تو لحد میں بھی اجالا ہوگا، خاک سورج کہ حشر میں اس کو، حشر میں اس کو سینے سے لگائے حضور۔ سبحان اللہ، حشر میں رو میں جانا ہے خوشی کا سبحان اللہ۔ حشر میں حشر میں اسی کو
چاچو پہ ایک رقم آنا چاہیے شرارت کر رہا ہوں کہ جب بھی مانگو وسیلے سے مانگو وسیلے سے بندہ کہیں بجا سکتے کچھ ہی کہو ذرا سبحان کہ جب بھی مانگو وسیلے سے مانگو کہ جب بھی مانگو وسیلے سے مانگو وسیلہ بنا کیے کہ اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا ایک شعر میں ناتا پڑھ کے جا چاہوں گا کافی ہو چکے ڈاکٹر صاحب جو بندہ حضور کے در دولت تے جاندا ہے پہلی نظر حکومت خضرا تے پہلے یہ بندے اثرات کی بندہ جدو واپسی آنا ہے بندے پوچھتے ہیں آپ میری اتھوں تک ماجرا سلام بندے نے دل کی بے ساختہ آواز کی صرف ایک شعر میں پیش کرنا ہے میرا بڑا دل سے میں کلام میں پیش کرا کہ سونے نو ارزا سوڑا کے رو پیا بندہ پہلی نظر حکومت خضرا تے ٹھالدا ہے جدو کہ سونے نو ارزا سوڑا کے رو پیا سونے نو ارزا سوڑا کے رو پیا کہ میں مدینے شہر جا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا جدو پہلی نظر حکومت خضرا تے پئی شعر سننا ہے شاید اپنا تخیل ہے جدو بندہ اتنے جاندے ڈاکٹر صاحب بخوبی جان ہو کیا ہے پہلی ایک تاثرات کی نہیں کچھ سمجھ نہیں آتی سی میں کی کرا کچھ سمجھ نہیں آتی سی میں کی کرا کہ مسکرایا مسکرا کے رو پیا مسکرایا مسکرا کے رو پیا کلام کا آپ نے دو شعر پڑھ کے اس کے بعد اہل بیت میں صرف ایک شعر پڑھ کے حاضری کمپلیٹ میری حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے ساتھ
रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं एक तक सकता तो बहुत बोला तेरे कर्म साया मैनू लख टिका पर मैं लख बन गए मेरे आमाल का तेरे वास्ते कदे ना पथ कीता ओ इनका कोई सरदार करदा वेखिया नहीं ये जिवे तुसा गरीबां दा पथ कीता जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। और कहा वो अर्ज़े मदीना कहा मेरी हस्ती उथे जाना खेद मुकदरा दी कोई तन दौलत दा मान नहीं ओ कई दौलत वाले रह जाने ओ मस्कीन नजारे ले जाने कहा वो अर्ज़े मदीना कहा मेरी हस्ती ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। मैं बेकरार था या रसूल अल्लाह मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। कि लाज रख दे पंजतन मेरी लाज रख दे पंजतन मेरी तायोनी मेरी करने लगे दी हजूर अली दा तशरीफ फरमाए वसीले नाल सी लेना है ते कट लगे नहीं देंदे इंशाअल्लाह हशर अंदर भी दुनिया अंदर भी हशर अंदर भी मिल के पढ़ लेना है कि लाज रख दे पंजतन मेरी तायोनी मेरी कट लगे दी ओ बस एक मैनू इन्हां दी बथेरी ओ बस एक मैनू इन्हां दी बथेरी तायोनी मेरी कट लगे दी बाबा जी बिया साहब फरमाते हैं उच्चा ना रहाया जिसने जिस जुर्म दे विच ते नीवा हो के लग मोहम्मद लग जावे गाड़ियां शेर सुनना है कि आ तेनू दसा अज मैं एक राज है एदा कोई ची कदी कीती नहीं आवाज आ तेनू दसा अज मैं एक राज है एदा कोई ची कदी कीती नहीं आवाज आवाज रखना वाकेला तोली मेरी तायोनी मेरी काटे लगे दी बस एक मैनू दी बथेरी तायोनी मेरी काटे लगे दी अपना वाले लग लग जाते
غافل ہوتے کھاتے اٹھ پڑ نہ دے محمد بخشا تے قابل پیر جنا دے ننگی ایک نگاہ میرا مرشد دیکھے سو ایک نگاہ میرا مرشد دیکھے آؤ عزیزان محترم اب وقت جو ہے کتاب کا وقت چاہتا ہے کیونکہ سید زادہ تشریف فرما ہے ان کو بھی مقام جس طرح سے ملا ہے آدھ 2 سے 3 منٹ میں وہ عزیز پیش کر رہا ہوں جو محفل کا حاصل ہے بلغت غلاب کمال ہی اشفت حجاب جمال ہی اسمت جمیعوں کے سامنے ہی مقدرہ والا بولے گا صلو علیہ ایسے نہیں کہ وہ جملہ ہے جو حضور نے سادی کو خود عطا کیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے صلو علیہ آؤ چلتے ہیں اس بارگاہ میں جہاں سے بے پناہ ملتا ہے بے حساب ملتا ہے ان فقیروں نے درویشوں نے بھی تو ہمیں بتایا ہے کہ دعائیں قبول نہ ہو تو اس گھر پہ آ جاؤ تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں پیر و شفر کی امی زہرا ایک منٹ کے لیے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کے یا زہرا کا بیٹھ کیجئے میرے نبی کی وہ عظیم بیٹی جس کا استقبال خود نبی اٹھ کے کیا کرتے تھے سیدہ پیر و شفر کی امی زہرا پیر و شفر کی امی زہرا نبی کے گھر بھی جمی زہرا مقام تیرے کون سچے ارے چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا حسن حسین کا چھوٹا جھل رہا ہے چھلانے والا نظر نہیں آتا میں کی کوئی سخی حسین نشان رسا فخر جس تے کرم خلیل ورگے تے کرنے دین غلامیاں کرنے نہیں اسرافیل ورگے میکائیل ورگے تے بچہ ہندی نہ لے کر حسین ورگے ہندی کے اندر جبریل ورگے تے ہو کے جنت کی ہر سردار ہے بوہا لگتے نہیں اسرائیل ورگے بوہا لگتے نہیں اسرائیل ورگے فرشتے سے کمی رہا رات سجدے کرے میں گزری کدے درج میں سمی رہا خدا تو سجدے کرن دکھا کے رات مگدی یہ نبی رہا رات مگدی یہ نبی رہا نبی رہا آخری شیخ سوال کیجئے کہ خضر کی انزی قبول کرنا جو چاہتا ہے کہ آج ہماری نوکری قبول ہو جائے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا صاحبی عرضی قبول کرنا جو چاہتا ہے کہ آج نوکری قبول ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا صاحبی عرضی قبول کرنا ان سیداتوں کو آتا صاحبی عرضی قبول کرنا تیرے بچے آنے کبھی نعرہ حیدری نعرہ حیدری دم دم ہر دم نعرہ حیدری حکم علی کا عذاب ہوتا ہے عشق علی کا ثواب ہوتا ہے علی کے منکر زلیل کی دیں زلیل کی دیں علی کا نوکر نواب ہوتا ہے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آؤ عزیزان محترم تشریف آتے ہیں شہر ربیع کی عظیم شخصیت میں مراد حضرت علامہ مولانا حافظ محمد علی رضا جماعتی دامت برکاتہ العالیہ
میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے روحانی وجدانی سبحانی بیان سے ہمارے دلوں کو مدینہ بنائیں. مل کے محبت کے ساتھ استقبال کیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم حفاظ اکرام، علماء ذوی الاحترام، خطباء، نقباء، زعماء اور بالخصوص آج کی مسند صدارت پہ جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ پیر سید سمیع اللہ چشتی صاحب زیدہ شرفہ و اطال اللہ عمرہ اور دیگر سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کی اس پروقار مجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. اس حاضری کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. ڈاکٹر محمد یوسف رشتی صاحب اور حافظ محمد نفیس صاحب، ان کی وساطت سے میں آپ کے سامنے ہوں. اللہ پاک ان کو بے پناہ رحمتیں، برکتیں مجلس میلاد کی صدقہ سے عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا موضوع میں نے چاہا کہ وہ باتیں کی جائیں جو حبیب کی میلاد سے پہلے کی جائیں. حضور علیہ السلام کے میلاد سے پہلے کی دنیا میں جو ظہور ہوا اس سے پہلے کی باتیں یہ ایک جہت ہے، میں بڑے مختصر وقت کی کوشش کروں گا. اور دوسری جہت حضور کی تشریف آوری سے پہلے کے جو غلام اور عاشق ہیں ان کا ذکر کیا. یہ دو جہتیں ہیں ہماری آج. بلا تمہید میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث میں ہے، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. فرمایا کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، کسی کو میری خبر نہ تھی، اور کوئی جانتا کیسے، اس لیے کہ کوئی تھا ہی نہیں. کوئی کسی ذات کا وجود نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی واجب الوجود. فرمایا کوئی میری پہچان اور معرفت نہ رکھتا تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے جانے.
کوئی مجھے پہچانے، کوئی تو ایسا ہو جو میری معرفت کرے، کوئی ایسا ہو جو میرے ساتھ محبت کرے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے، اپنی پہچان اور معرفت کرانے کے لیے فخلقت الخلق، میں نے سب سے پہلی تخلیق فرمائی، خلق اول کے طور پہ ایک وجود بنایا۔ باری تعالیٰ اس وجود کا نام بھی بتا دے کیا بنایا، اپنی پہچان اور معرفت کے لیے، اپنی قربت کے لیے، اپنا آپ اس پہ آشکار اور ظاہر کرنے کے لیے کس کو خلق اول کے طور پہ بنایا؟ فرمایا وَهُوَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کا نام محمد ہے، میں نے اس کو تخلیق فرمایا خلق اول کے طور پہ۔ حدیث یہاں پہ مکمل ہوگی، اب بڑی توجہ سے یہ بات سنیں اور اس بات کی لذت محسوس کریں اور گہرائی تک جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے خلق اول کے طور پہ اپنے حبیب کا نور بنایا، اور اپنے نور سے احادیث میں کثرت سے اس کے اشارے ملتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت جابر کو جواب دیا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور سے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے۔ اور اسی طرح حدیث میں فرمایا آقا علیہ السلام نے انا من نور اللہ والخلائق من نوری، لوگوں میں اللہ کا نور ہوں، اللہ کے نور سے میری تخلیق ہوئی ہے اور باقی مخلوقات میرے نور سے پیدا کی گئی۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بنایا خلق اول کے طور پہ، ابھی کوئی شے کسی شے کا وجود نہ بنا تھا، صرف ایک واجب الوجود ذات خدا کی تھی، وہ واجب الوجود ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات تھی۔ اس کے بعد فرمایا میں نے چاہا کہ کوئی مجھے جانے پہچانے میری معرفت کرے، اس کے لیے اپنے حبیب کو بنایا۔ جب حبیب کا نور بنا لیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نور کو بنا کے رکھا کہاں؟ وہ نور بنا تو لیا، رکھا کہاں؟ اس لیے کہ نہ ابھی تک کوئی فرش تھا نہ عرش تھا، نہ لو تھی نہ قلم تھا، کوئی شے نہ تھی، نہ مکان تھا نہ مکان تھا، کچھ نہ تھا، صرف ایک خدا کا نور تھا یا اس کے بعد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اس نور کو بنا کے رکھا کہاں پہ؟ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آدم علیہ السلام جب بنے تو جنت اس سے پہلے بن چکی تھی، جنت اس سے پہلے بن چکی تھی، اس لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ اور آدم علیہ السلام جب بنے فرمایا ان کی تخلیق بعد میں ہوئی، عرش اس سے پہلے بن چکا تھا۔ یہ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام بعد میں بنے، جنت اس سے پہلے بن چکی تھی، فرمایا جنت بعد میں بنی، میں اس سے بھی پہلے تھا۔ اور فرمایا آدم بعد میں بنے، عرش اس سے پہلے تھا، فرمایا عرش کل کی بات ہے، میں اس سے بھی پہلے تھا۔ تو سب سے پہلے حضور کا نور جب بنایا کچھ نہ تھا، حضور کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، رکھا کہاں پہ؟ کوئی جگہ کوئی مکان نہیں، کوئی شے نہیں، رکھا کہاں پہ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب تیرا نور بنا تو لیا ہے، بنایا اپنی پہچان اور معرفت کروانے کے لیے ہے کہ کوئی مجھے جانے، کوئی میرے ساتھ محبت کرے، کوئی مجھے چاہے، اس لیے بنا لیا ہے، اب اور تو کوئی جگہ نہیں۔ فرمایا حبیب آ تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں رکھتا ہوں، رحمت کی گود میں رکھتا ہوں۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کا نور اپنی رحمت کی گود میں رکھا اور رحمت کی باہوں میں لے لیا،
رحمت کی آغوش میں اللہ پاک اس نور کو پالتا رہا، اس نور کو جمع کرتا رہا، اس نور کو نکھارتا رہا۔ اب اگلی بات، اپنی رحمت کی آغوش میں اس نور کو رکھ تو لیا، صرف دو ہی نور ہیں، ایک خدا کا ایک مصطفیٰ کا۔ یوں کہہ لیں کہ ابھی تک دو ہی حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت کا نام خدا ہے، ایک حقیقت کا نام نور مصطفیٰ ہے۔ اب اور تو ہے کچھ نہیں، نہ کوئی مخلوق ہے، نہ کوئی خلق ہے، نہ کوئی فرش ہے، نہ عرش ہے، نہ قلم ہے، نہ مکان ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم، نہ کرسی، کوئی شے نہیں۔ رحمت کی آغوش میں نور مصطفیٰ کو رکھ تو لیا، اس نور کو رکھ لیا، اللہ پاک اتنے عرصے میں کرتا کیا ہوگا؟ وہ نور جس کو رحمت کی آغوش میں رکھا اس کا کام کیا ہوگا؟ تو آؤ ذکر مصطفیٰ ولادت سے پہلے سنیں، عظمت مصطفیٰ ولادت سے بھی پہلے کی سنیں۔ فرمایا حبیب اور تو ہے کچھ نہیں، جس کے بارے میں سوچا جائے، جس کے بارے میں تصور کیا جائے، جس کے بارے میں خیال کیا جائے، جس کا ذکر کیا جائے، جس کی طرف توجہ کی جائے، حبیب اور تو ہے کچھ نہیں، ایک میں ہوں، ایک تو ہے، تجھے اپنی رحمت کی آغوش میں رکھا ہے۔ مصطفیٰ کتنا زمانہ گزرے گا اور کچھ نہیں کرتے، ایک ہی کام کرتے ہیں، محمد تو مجھے دیکھتا ہے، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ فرمایا حبیب تو مجھے تکتا ہے، میں تجھے تکتا رہتا ہوں۔ اور اتنا قریب سے محبوب کو اپنی رحمت کی آغوش میں رکھا، اتنا قریب رکھا۔ فرمایا اس کا اشارہ لینا ہو تو شب معراج دیکھ لو، شب معراج دیکھ لو۔ فرمایا فکان قاب قوسین، عالم ناسوت نیچے رہ گیا، عالم لاہوت نیچے رہ گیا، عالم ہاہوت نیچے رہ گیا، سارے جہان نیچے رہ گئے، بشری نیچے رہ گئے، نوری نیچے رہ گئے، عرش نیچے رہ گیا۔ فرمایا مادہ اعلیٰ نیچے رہ گیا، حبیب کو اس مقام پہ لے گیا۔ فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا میرے اور حبیب کے درمیان، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ باری تعالیٰ فاصلہ ہی رکھنا تھا تو حضور کو بلایا، فاصلہ ہی رکھنا تھا تو اس میں کون سی عظمت ہوگی؟ لوگ کہیں گے نبی یہاں نہیں رہا، مخلوق ہی ہمارے طرح ہی رہا، اللہ نے بلا کے بھی فاصلہ ہی رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا نادان لوگوں آگے تو بڑھو۔ ملاقات شروع ہوئی، فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ تھا، ملاقات آگے بڑھی، او ادنا کا حبیب فاصلے مٹا کے تجھے اپنے ساتھ میں لا لیا، اتنا قریب کر لیا کہ بس ایک ہی فرق رہا، وہ خدا رہا، یہ مصطفیٰ رہا، باقی کا سارے فرق مٹا دیے، محبوب اتنا قریب کر دیا، تیری محبت میری محبت ہوگی، تیرا ادب میرا ادب ہوگا، تیری اطاعت میری اطاعت ہوگی، تجھے پا لینا مجھے پا لینا ہوگا، ایک ہی کر دیا، بس ایک فرق رکھا، اتنا قریب کیا۔ فرمایا سارے فاصلے مٹا دیے۔ اب حضور کو بنا کے رحمت کی آغوش میں رکھا، اور ایک ہی کام ہے، اللہ محبوب کو تکتا ہے، محبوب اللہ کو تکتا ہے، اور تو ہے ہی کچھ نہیں جس کی طرف دیکھا جائے، جس کی طرف توجہ کی جائے، بس حضور کا نور ہے، اس کو رحمت کی آغوش میں پاس رکھا ہے، وہ اپنی توجہ اس کی طرف کرتا ہے، یہ نور اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، اور دیکھتے ہیں یہ زمانہ کتنا گزرا، ایسا کرتے کرتے کتنا عرصہ گزرا۔ میں اپنوں کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے یار لوگوں کی بات کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے لکھا اس بات کو کہ حضور علیہ السلام کے نور پاک کی تخلیق کے بعد جو دوسرے نمبر پہ اللہ نے خلق پیدا کی، انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحیں، ان کا نور اللہ نے حضور کے نور سے بنایا، نبیوں کی روحوں کو۔ اس درمیان میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا 14,000 سال کا غیب ہے، 14,000 سال کا غیب۔ حضور کے نور میں
اور دوسری خلق کے بننے میں 14,000 سال کا ہے. اور یہ بیان کر کے تھانوی صاحب نے کہا اس پہ بس نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ روایت میرے پاس آئی ہے اور فقط کسی کو نہ چاٹتے پھرنا کہ فقط 14,000 سال کا غیب ہے. میں لفظ ان کی عبارت آپ کو سنا دوں. یہ میں تشریح نہیں کر رہا تھانوی صاحب کی، لفظ ان کے سنا رہا ہوں. کہا کہ اسی روایت کو اٹھا کے نہ لیتے پھرنا. تھانوی صاحب نے یوں لکھ دیا ہے، کہا کہ میں نے اس لیے لکھا ہے اس سے کم کا تصور نہ کرنا، زمانہ اس سے بھی زیادہ ہے. کم کی طرف نہ جانا کہ اس سے کم ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ مدت ہے. وہ کتنی بڑی معروف حدیث ہے. امام سیوطی سمیت کل ائمہ حدیث نے کثرت کے ساتھ اس کو، امام ابو نعیم سمیت کئی ائمہ سیر و تاریخ نے اس روایت کو لیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، اپنے زندگی میں بارہا مرتبہ سنی ہے یہ حدیث. آقا اسلام نے ایک دن جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتا تیری عمر کیا ہے؟ عمر کیا ہے تیری؟ عرض کیا حضور عمر کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، ایک اندازہ ہے میرے پاس، وہ بتا دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیں. پوچھا کیا؟ عرض کیا حضور جس سال اللہ نے مجھے بنایا، میری تخلیق ہوئی، اسی سال میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، چوتھے حجاب عظمت پہ، ایک روایت میں، ایک میں 7ویں حجاب عظمت میں، حجابات عظمت کے پردوں میں ایک ستارہ طلوع ہوا تھا. میں نے پہلے سال اپنے اس ستارے کو دیکھا چمکتے ہوئے، پھر وہ ستارہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. 70,000 سال کے بعد پھر چمکا. اگلی دفعہ جب پہلی بار چمکا تو دوسری بار چمکنے میں 70,000 سال کا گیپ تھا. اس کے بعد چمکا، میں نے اس کو دوسری بار دیکھا، پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا، چمکا، میں نے اس کو دیکھا. تو ہر بار 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. سوال پیدا ہوا کتنی بار دیکھا؟ حضور نے پوچھا. پھر عرض کیا حضور آج تک میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. آپ اندازہ کریں، کیلکولیشن کر لیں، آپ کی کیلکولیشن جواب دے جائے گی. اور اس دنیا کے ماہو سال نہیں، میں نے پچھلے سال اسی جگہ پہ اس حدیث کی وضاحت کی تھی، مجھے یاد ہے میں نے وضاحت کی تھی، اس دنیا کے ماہو سال نہیں ہے اس سے مراد. میں تفصیل میں نہیں جاتا. 72,000 مرتبہ جبرائیل نے کہا حضور میں نے دیکھا ہے، وہ ستارہ چمکتا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل پہچانتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ کوئی جان پہچان معرفت ہے اس کی؟ عرض کیا حضور نہیں، میں تو بس چمکتے دیکھتا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي وَجَلَالِي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. جبرائیل رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم، جو ستارہ چمکتا تھا میں ہی محمد تھا، وہ میرا ہی نور تھا جو چمکا کرتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا، اس بات کا لطف لیں. میں یہ بات کہہ کے آپ پہ چھوڑتا ہوں، کتنی گہرائی سے سنتے ہیں. اور حضور کا مقام، یہ سارے پیمانے یہاں پہ ٹوٹ جاتے ہیں، ساری حدیں یہاں پہ آج توڑ دیں گے. لوگ کہتے ہیں حد سے آگے نہ بڑھا کرو، حد توڑ دیں گے آج. ابھی تو حضور کی تخلیق، نور کے تخلیق کی بات ہے، ولادت بھی نہیں ہوئی. معجزات سارے بات کی بات ہے، یہ تخلیق کی بات کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا ہی نور تھا. تو حاضرین محترم، اگر آپ 14,000 سال یار لوگوں کی بات، دوسروں کی بات کو لیں، 14,000 سال کو لیں، تب بھی آپ کی مرضی. جبرائیل کے 70,000 سال لیں اور ہر ایک بار کا 70,000 سال، اس کو 72,000 کے ساتھ ضرب دے لیں، جتنی کیلکولیشن بنے گی. یہ یوں کہہ لیں بے حد و حساب زمانہ. جو زمانہ لے آپ کے چھوڑتا ہوں، اتنا زمانہ گزرا، کوئی دوسرا کام نہ تھا. اتنے بے حد و حساب زمانے میں ایک ہی کام ہوتا رہا، مصطفیٰ خدا کو تکتا رہا، خدا محمد کو تکتا رہا. ایک ہی کام ہوتا رہا، رب حبیب کو تکتا رہا، حبیب رب کو تکتا رہا. بے حد و حساب زمانہ گزرا. اب میں اس پہ ایک بات کہہ دوں، اللہ پاک نے اتنا زمانہ حبیب پہ توجہ کی،
हबीब को निखारा, मुस्तफा को चमकाता रहा, बढ़ाता रहा, बुलंद करता रहा, बेहद हिसाब जमाना तवज्जो कर करके। अब ये बात कहता हूँ, अल्लाह ने ये जो कायनात हस्तोबूद बनाई, सारी मखलूकात आलम, सिर्फ जमीन की बात नहीं कर रहा, पानी के नीचे का जहान हो, मट्टी के ढेले पे जहां पे हम आबाद हैं ये जहान हो, हवाओं की मखलूक हो, माला आला की मखलूक हो, फरिश्ते हो, कुल मौजूदात आलम, कायनात हस्तोबूद अल्लाह की फकत एक तवज्जो का नतीजा है, एक तवज्जो का नतीजा। उसने एक तवज्जो की, कायनात हस्तोबूद बन गई। अगर कोई कहे कि ये बात समझ में नहीं आती, सूरह यासीन को पढ़ लें, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। उसने कहा मेरा इरादा फकत इतना है, जिस काम को चाहूं कोई काम नहीं और करता, बस कुन कहता हूं वो हो जाता। पूरी कायनात हस्तोबूद ये अल्लाह की एक तवज्जो का नतीजा है, एक तवज्जो का नतीजा। अरे हद तलाश करने वालों, अल्लाह की एक तवज्जो हो, कायनात हस्तोबूद मारिज़े वजूद में आ जाती है। उस रब्बे कायनात ने जब मुस्तफा पे बेहद हिसाब जमाना तवज्जो की होगी, मोहम्मद को कितना बुलंद किया होगा, मुस्तफा को कितना चमकाया होगा, कितना निखारा होगा, हबीब को कितना बुलंद किया होगा। एक तवज्जो करे तो कायनात हस्तोबूद बनती है, तो उसने बेहद हिसाब जमाना हबीब को तवज्जो दी, हबीब का मुकाम कितना बुलंद किया होगा। एक ही बात समझ में आती है, इसका मंजर देखना हो तो कहा आका अलैहिस्सलाम से काफिरों ने आके, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद को दो टुकड़े करके दिखाएं, अगर अल्लाह के नबी हैं चांद दो टुकड़े करके दिखाएंगे। अब हदीस में आता है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई एक हदीस नहीं है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए कि बारी ताला चांद को दो टुकड़े कर, कोई हदीस नहीं। या पूछा हो कि बारी ताला क्या मुझे ताकत दी है इतनी, चांद दो टुकड़े कर सकता हूं या नहीं, या पूछा हो बारी ताला काफिर मुतालबा कर रहे हैं कर दूं, कोई हदीस नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने कहा नबी हैं तो चांद दो टुकड़े करें। अब देखिए अल्लाह ने कितना बढ़ाया, तवज्जो कर करके, महबूब को फैज़ दे दे के, अपनी कुदरत का रंग चढ़ा चढ़ा के मुस्तफा को कितना निखारा। हदीस में आता आका अलैहिस्सलाम ने जुबान भी नहीं हिलाई, जुबान भी नहीं हिलाई, पूछा भी नहीं, दुआ भी नहीं की बारी ताला तू कर दे। उन्होंने कहा नबी हैं तो दो टुकड़े करके दिखाएं। हदीस में आता है मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया चांद की तरफ। अब चांद मुस्तफा की उंगली की तरफ मुतवज्जे हुआ। कोई हदीस नहीं कि चांद ने पूछा वो बारी ताला तेरा हबीब चाह रहा है दो टुकड़े हो जाऊं, तेरी कुदरत है कि मैं इसी तरह रहूंगा, तेरा हबीब कुदरत तोड़ रहा है। वश्शम्सु तजरी मुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहा मनाज़िला। तो फरमाया सूरज और चांद अल्लाह की तकदीर के साथ चलते हैं, ये अल्लाह की तकदीर है। चांद ने नहीं पूछा कि बारी ताला तकदीर तोड़ दूं, तेरा हबीब कह रहा है दो टुकड़े हो जाऊं या नहीं, जमीन पे चला जाऊं या नहीं, कोई सवाल चांद ने भी नहीं पूछा, इसलिए कि उसे भी इल्म है अल्लाह ने तवज्जो कर करके इतना बुलंद कर दिया है। अब पूछने की हाजत नहीं, उंगली का इशारा किया चांद की तरफ, चांद को टुकड़े होके टुकड़ों में जमीन पे आ जाता। बेहद हिसाब मोजज़ात की फारिस्त है, मैं इस तरफ नहीं जाता, सिर्फ बात समझाने के लिए एक बात कह दी। कहीं पे अबू जाल की मुट्ठी में कंकर कलिमा पढ़ रहे हैं, पत्थर, उनका काम नहीं है कि बुलंद आवाज से बोलते थे, लोग उनकी आवाज महसूस करते थे, मगर हबीब को इतनी कुदरत दी। आका इस्लाम ने इस हदीस में आता है उंगली का इशारा भी नहीं किया, सिर्फ आंख की तवज्जो की अबू जहल की मुट्ठी की तरफ, बुलंद आवाज से पत्थर कलिमा पढ़ने लगा। तो अल्लाह ने
نکھارا، اتنا چمکایا، حتیٰ کہ اتنا چمکایا، اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ آگے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جو مدت سے دعا کر رہے تھے ربی ارنی، باری تعالیٰ اپنا آپ دکھا، اپنا جلوہ کرا، جلوہ بے نقاب کر، تیری آواز دور پہ سنتا ہوں تو مچل جاتا ہوں، آواز میں اتنی لذت ہے تو دیدار میں کتنا مزہ ہوگا، اب جلوہ دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اپنا آپ دکھا۔ اللہ پاک نے اس دعا کو مؤخر کر دیا، قبولیت کو مؤخر کر دیا۔ ایک زمانہ حضور کی بعثت کا آیا، معراج کی شب آئی تو کہا موسیٰ آ جا، چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جا۔ باری تعالیٰ کیا آج کیا ماجرا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ کہا موسیٰ تیری ایک دعا پڑی تھی، آج اس کے قبول ہونے کا وقت آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ آئے کہ آج اللہ کا جلوہ ہونے والا ہے، آج خدا کا جلوہ بے نقاب تکنے والا ہوں۔ خوشی کے ساتھ چھٹے آسمان پہ انتظار میں کھڑے ہو گئے، حبیب کو اپنا دیدار کرا کے واپس بھیجا تو کہا موسیٰ میرا حبیب آ رہا ہے، اس سے ملاقات کر لینا، اس سے ملاقات کرنا، نمازوں زیادہ کثرت دے کے بھیجوں گا، واپس لوٹانا میری طرف۔ حضور علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا، یہ بات تفصیل طلب ہے، میں اپنے مقصد اور مطلب کی بات لے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو دیکھا، اس کے بعد واپس نمازوں کے لیے لٹاتے رہے کہ کمی کا سوال کریں، پھر آئے پھر کمی کا سوال کریں، تو آقا علیہ السلام بالآخر 5 لے کے آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ گئے تھے خدا کا جلوہ پانے، چھٹے آسمان تک رہے، وہیں سے واپس آ گئے، کوئی جلوہ بھی ملا یا نہیں؟ کہا لوگوں تمہیں کیا خبر، جو مصطفیٰ رب کو تک کے آ رہا تھا، رب نے محمد کو اتنا نکھار دیا تھا، وجود مصطفیٰ کا دیکھا، جلوہ خدا کا ہو گیا۔ اتنا نکھارا حبیب کو کہ اپنا جلوہ حبیب کے سراپا میں اتار دیا، اور اپنے احوال کو حبیب کے احوال کو اپنے احوال بنا دیا، اپنے افعال کو حبیب کے افعال میں گم کر دیا، اور حبیب کے افعال کو اپنے افعال بنا دیا۔ تو یہ تو تھا حضور علیہ السلام کے نور پاک کا تھوڑا سا ذکر، ولادت مبارکہ سے پہلے کا۔ اب حضور علیہ السلام کے کچھ غلاموں کا ذکر، حضور کے کچھ عاشقوں کا ذکر، میلاد سے پہلے جو عاشق ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جو ولادت سے پہلے کے عاشق ہیں ان کا ذکر سنیں۔ آج صرف ہم ہی عاشق نہیں ہیں، ابھی حضور دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے، اس سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کے عاشق تھے۔ آقا علیہ السلام نے امام ازرقی اس کو اخبار مکہ میں روایت کرتے ہیں، یہ امام ازرقی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں، 250 سن ہجری ان کا وصال ہے، 250 ہجری سن وصال ہے امام ازرقی کا، ابن الولید ازرقی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اخبار مکہ میں روایت کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے زمین پہ اتارا تو ہندوستان میں سرندیپ کے پہاڑ پہ اتارا تھا، ہند کی سرزمین پہ اتارا جنت سے آدم علیہ السلام۔ اس وقت ہند میں تھا یہ سرندیپ کا مقام، آج کل سری لنکا میں ہے، بر صغیر کی تقسیم کے بعد آج وہ علاقہ سری لنکا میں آتا ہے، سرندیپ کا جگہ، وہاں پہ اتارا ہند میں آدم علیہ السلام سرندیپ کے پہاڑ پہ۔ آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو وہاں جنت میں رہتے تھے، مالا اعلیٰ تھا، بیت المعمور ایک قبلہ آسمانوں پہ ہے جس کا نام بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ ہر وقت وہاں پہ طواف کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر سنتے تھے، اللہ کی شان کے، جلالت کے، توحید کے نغمے کانوں میں رس بولتے تھے۔ زمین پہ آئے تو وہ نغمے سننے کو ترس گئے، طبیعت اداس ہو گئی، اس لیے کہ کوئی زمین پہ تھا ہی نہیں، پہلے بشر کے طور پہ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تھے اور تو کوئی تھا نہیں، تو کان ترس گئے۔ ایک دن تڑپ کے عرض کیا باری تعالیٰ کان ترس گئے ہیں وہ تیرا نام سننے کے لیے جو مالا اعلیٰ میں سنا کرتا تھا، کچھ کرم فرما۔
اللہ پاک نے فرمایا آدم اب ویسے تو اس مقام پہ مالا اعلیٰ میں نہیں جا سکتے، پورا ایک پلان ہے، اس کے بعد وہ جنت پھر سے نصیب ہوگی، مگر یوں کرتے ہیں ہم فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں، ایک کعبہ یہاں زمین پہ بنا دیتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو امام حضرتی نے فرمایا اللہ پاک نے رہنمائی کی، ہندوستان سے چلایا، اس مقام پہ لے آیا اللہ پاک جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے، عرب میں خانہ کعبہ کی جگہ پہ، اور فرمایا آدم فرشتوں کو اتارا، ان کی مدد سے یہاں میرا ایک گھر تعمیر کر، میرا گھر بنے گا، فرشتے آئیں گے، لوگ آئیں گے، میرا ذکر ہوگا، طواف ہوگا، نمازیں ہوں گی، لبیک کی صدا ہوں گی، پھر تیرے کانوں میں وہ میرے نام کے نغمے رس بولیں گے، تیری اداسی دور ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو اداسی دور کرنے کے لیے بنانا تو کعبہ تھا، اتنا لمبا سفر کرایا، ہند سے چلایا، مکہ عرب میں پہنچایا، یہی کعبہ وہی ہندوستان میں بنا دیا جاتا، اتنا لمبا سفر تو کرایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کعبہ وہاں پہ بنتا، ہم طواف کرنے عرب کی بجائے ہند میں جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہندوستان میں تو کفر ہے، شرک ہے، یہودی بستے ہیں، بھائی اس وقت نہ کوئی کفر تھا، نہ شرک تھا، نہ کوئی یہودی تھا، نہ مشرک تھا، کوئی انسان تھا ہی نہیں، نہ عرب تھا نہ عجم تھا، ساری زمین ایک برابر تھی، نہ شام تھا، نہ فلسطین تھا، نہ عراق تھا، نہ افریقہ تھا، نہ امریکہ تھا، نہ پاکستان تھا، کچھ نہ تھا، صرف خالی زمین ہی زمین تھی اللہ کی، یہی کعبہ وہاں پہ بنا دیا جاتا ہے۔ اتنا لمبا سفر کیوں کرایا؟ دوسری بات، آدم علیہ السلام نے کعبہ عرب میں بنایا جہاں پہ آج کعبہ ہے، یہاں پہ تعمیر ہو گئی، کعبہ اللہ کا طواف کیا، اپنی اداسی دور کی، دل کو سرور دیا، اس کے بعد یہاں پہ نہیں رکے تھے، عرب چھوڑ گئے اور واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ امام حضرتی نے فرمایا 1000 مرتبہ آدم علیہ السلام ہندوستان سے کعبہ اللہ کے طواف کے لیے تشریف لائے، 1000 بار آتے، طواف کرتے، واپس چلے جاتے، پھر طبیعت مچلتی، پھر آتے، طواف کرتے، واپس چلے جاتے، 1000 بار آئے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ